بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن آسان طریقے سے اس کے پہلے لیسن کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ آیت 1 سے 3 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں انشاءاللہ ہم کلمی کی اقسام اور اس میں اسم کے حوالے سے. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً اپنے اس کورس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں. کسی بھی چیز کا جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کا حقیقی اصل جان وہی ہوتی ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارا اسی مقصد کو مد نظر رکھے ہوئے. ہم اپنے کورس کے مقاصد ایک دفعہ دہراتے ہیں، ہم کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس دوران یعنی کورس کے دوران اگر آپ نے دیکھنا کہ یہ مقاصد ہمیں اس کورس کے ذریعے سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں نظر آ رہے تو وہ اس کے لیے پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کام کو کریں تاکہ جو ہمارے عام آدمی قرآن اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ قرآن کریم کو بھی سمجھ سکے، ایسا بہت کم نظر آتا ہے. اور انڈیویجولی کسی نے محنت کی ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، لیکن اوور آل معاشرے کے اندر دیکھا جائے ایک عام آدمی کے لیے قرآن سمجھنا مشکل ہے. تو سب سے پہلا مقصد یہ ہے، آپ اس کورس کے نتیجے میں دیکھیں گے اور آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ واقعتاً اس کورس کے بعد ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کا آسان طریقہ سیکھنا. ایک تو نا قرآن سمجھنا آسان ہے، اب ظاہر ہے اس قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے تو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے آسان طریقہ سکھانا، اس کے لیے میتھڈس کہہ سکتے ہیں آپ. دو انداز ہیں ہمارے، ایک تو ہے لفظی ترجمہ، اس کے ذریعے سے سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا طریقہ ہے ہمارا ٹی پی آئی کا استعمال. یعنی ٹی پی آئی کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں یا سبق کے اگلے حصے میں جب جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ٹی پی آئی ہے کیا طرح سے. اس کے بعد تیسرا مقصد ہے نماز کو مؤثر طرح سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، یعنی کہ نماز کے اندر خوب دل لگے اور خشوع و خضوع حاصل ہو نماز میں. اب ہم اگر اپنا سب لوگ جائزہ لیں، آپ سبھی لوگ الحمدللہ یقین کامل ہے، امید ہے کہ سبھی آپ نمازی اور 5 وقت نماز پڑھنے والے ہوں گے. لیکن سوچئے ذرا کہ آج آپ میں سے ہر ایک اس وقت تک جتنی عمر گزر گئی ہے، آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان نمازوں میں آپ کا دل کتنا لگتا ہے، یا وہ جو نماز میں نے اور آپ نے پڑھی ہے اس نماز کا اثر میری زندگی پہ کتنا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین کی کوئی بھی کہی ہوئی بات ایک ذرہ بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے اس میں کوئی کمی ہو، ممکن ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور یہ نماز کے باوجود میں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رکتا، اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اصل بات ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس نماز میں وہ طاقت و قوت اثر ہے ہی نہیں کہ جو مجھے روک سکے، تو وہ ایک کمی میری نماز میں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کورس سے کرنے کے بعد کم از کم باقی چیزیں تو بات یہ قرآن کتنا سمجھ میں آئے گا وہ علیحدہ بات ہے یا میرا امتحان ہے، لیکن کم از کم آپ یہ چیز ضرور محسوس کریں گے کہ نماز میں ضرور آپ کو ایک اثر نظر آئے گا. اور نماز سمجھنا، اور سب سے اہم چیز جو بالکل آخری نقطہ ہے کہ نماز کے اثرات ہماری معمول کی جو روٹین کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں نظر آئیں گے. اور پھر چوتھا مقصد ہے قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلی ہے قرآن کریم کو سمجھ لینا، قرآن کی آیات کا مفہوم لے لینا، تشریحات کر لینا، یہ اور چیز ہے. اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانا یہ مختلف چیز ہے. یہ 2 بالکل مختلف چیز ہیں. پہلا مقصد ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے آپ، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں گے کیسے. یہ چوتھا مقصد ہے کہ قرآن مجید کو یا قرآن کی آیات کو زندگی میں لانے کا طریقہ کار سیکھنا. اس کے بعد قرآن فہمی کے لیے بنیادی عربی کانسیپٹس ہم بالکل نہیں پڑھیں گے، گرامر بلکہ قرآنی گرامر. قرآن گرامر سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف گرامر کے ان تصورات کو سیکھیں گے
جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے. عربک لینگویج کے جو ہم یہاں پر گرامر کی بالکل بھی کوئی کانسیپٹ یا اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہمارا جو 5واں مقصد ہے کہ قرآن فہمی کے لیے بنیادی قرآنی گرامر کے تصورات کو سیکھنا، اور قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ یعنی جو بہت زیادہ بار بار آنے والے الفاظ ہیں ان کو سیکھنا اور ان کو روزمرہ کی عبادات کے اندر دہرانا. اور آخری جو ہمارا مقصد ہے قرآنی مضمون کی مناسبت سے عربی بول چال کے کچھ جملے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. یہ ہمارے اس کورس کے مقاصد ہیں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. ویسے وہ اصول و ضوابط ہونے چاہیے، ورکشاپ کے یہ نہیں ہونے چاہیے. جی قواعد ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہمارا بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں قواعد بنتے تو ہیں لیکن وہ عمل کرنے کے لیے نہیں بنتے، وہ صرف لکھنے کے لیے بنتے ہیں. تو کیا خیال ہے یہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ عمل کے لیے کریں گے انشاءاللہ. تو پھر پہلا جو ہے آپ کے لیے سوالات کا طریقہ ہے. ظاہر ہے دوران کلاس سوال آتا ہے، تو پہلے تو آپ کوشش کریں آپ کے پاس جو نوٹ بک موجود ہے آپ اس میں سوال نوٹ کر لیں. ہم سبق کے اختتام پر ایک وقت رکھتے ہیں جس میں سوالات ہوتے ہیں سبق کے حوالے سے، لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے وہیں پہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر آپ سوال کریں گے. اگر سوال کے جو جواب ہیں وہ اس کا مختلف انداز ہوگا. پہلی بات یہ کہ اگر تو ضروری ہوا سوال کا وہیں پہ جواب دینا تو دے دیا جائے گا فوراً. اگر اس سوال کا جواب آگے آ رہا ہے کسی اور سبق میں آ رہا ہے، اسی سبق میں آ رہا ہے، تو یہ ایسے ہولڈ آن کا اشارہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجیے ایسے کر دوں گا میں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب آگے آ رہا ہے. وقت ہمارے پاس ظاہر محدود ہوگا. اگر اس سوال کا جواب یا تو کلاس میں دینا ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی فرد سے تعلق ہے اس سوال کا، تو یہ ایسے میں نے اشارہ کر دینا ہے. اس سے مراد یہ ہوگا 1 to 1 یعنی کہ کلاس کے بعد آپ جو ہے نا اس سوال کے مزید اگر وضاحت چاہیے یا چاہیے تو کلاس کے بعد ملتا ہے. اور جو چوتھی بات ہے ظاہر ہے کوئی بھی ٹیچر کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن کریم ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ کے علم کا احاطہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر ایک طالب علم ہے اور ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. شاید کوئی سوالات ایسے ہوں گے کہ جن کا جواب مجھے خود نہیں آتا ہوگا یا سبق سے اس سوال کا تعلق نہیں ہوگا ہمارے لیے، تو اس کے لیے میں نے ایسے اشارہ کرا. میں نے کچھ کہنا بس میں ایسے کر دوں گا، کوئی کہ یہ بات میرے سر سے گزر کے تو آپ کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. دوران کلاس آپ لوگ موبائل سے بند نہیں تو کم از کم سائلنٹ کر سکتے. ٹھیک ہے ابھی کر لیں بے شک. اگر آپ نے سے جن کے موبائل سائلنٹ پہ نہیں ہے ابھی نکالیں اور موبائل سائلنٹ پہ کریں. تو کوشش کریں دوران کلاس موبائل نہیں بولنا چاہیے بالکل. آپ اس کو سائلنٹ پہ کر لیں. ظاہر ہے مختلف قسم کے سوالات بھی آتے ہیں، بات بھی آتی رہتی ہے. اب ظاہر ہے قرآن کریم کے حوالے سے اگر مفسرین کی آپس میں کسی ایک ہی بات کے اوپر مختلف آراء ہوتی ہیں تو ظاہر کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ٹریننگ کے دوران ہر طرح کی اختلافی گفتگو سے پہلی بات ہمیں اختلاف کسی بھی قسم کی یہ ہمارا ملک بدقسمتی کے ساتھ ایسی صورتحال ہے. آپ بڑے سے بڑے مفسر قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے مثال دے رہا ہوں، ان سے اختلاف کرنے والے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. مفسرین قرآن سے بھی اختلاف کرنے والے ہزاروں ملتے ہیں. ذرا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. تو ہرگز ایک تو اختلافی گفتگو ہمیں یہاں پہ نہیں کرنی ہے. اور پھر دوران کلاس آپ سبھی اپنی رائے ضرور دیں لیکن دوسروں کی رائے کا احترام کریں اور اپنی ہی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کریں. ظاہر ہے آپ کی رائے سے ہو سکتا ہے کچھ اختلاف کرنے والے بھی ہوں گے، کچھ اتفاق کرنے والے بھی ہوں گے، اور یہ ضروری نہیں کہ سبھی آپ کی رائے سے اتفاق کرنے والے. دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنا ہے. اور کسی بھی سوال کے اوپر اگر چینل کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مزید وضاحت ہونا چاہیے یا آپ اپنی طرف سے کچھ اس میں انپٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں کہ سبق کے بعد سیشن کے بعد جو ہے اس چیز کو آپ کر لیں. اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو آخری ہمارا نقطہ ہے، اس لیکچر کو آپ عام لیکچرز کی طرح نہیں لیجیے گا بلکہ یہ ایسا کورس ہے، ایسا لیکچر ہے کہ جو واقعتاً زندگیوں میں تبدیلی لانے والا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم کے ساتھ کوئی شخص تعلق کو بنائے، قرآن کریم کو سیکھنا شروع کرے اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں کچھ فرق نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ واقعتاً ایسا کورس ہے، آپ ضرور محسوس کریں گے کہ زندگیوں میں تبدیلی لانے والا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا، قرآن کا راستہ کتاب اس کے آغاز میں تقریباً انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان قرآن سے تعلق کو بناتا ہے، اب ظاہر وہی انسان ہے اور وہ پہلے سے بھی سوچتا رہتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سبھی کام کرتا ہے، لیکن جب اس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے بعد اس کی پرائرٹیز تقریباً بدل جاتی ہے. تو یوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کورس کے نتیجے میں ضرور آپ کی زندگی پر بھی اثر پڑنا ہے. شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا ضرور کریں گے
کہ اللہ آپ ان سب لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کہ پہلے جن لوگوں نے اس کورس کا انعقاد کیا ہے، مختصر ان کا جو نام لیا تھا فرحان بھائی نے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب. انشاءاللہ پھر کسی دن، کیونکہ ہمارا آج تعارفی سیشن تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر کسی دن ہم ان کا ڈاکٹر صاحب کا تعارف کر لیں گے. بس ان کا نام جان لیں، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب. اور وہ اس وقت سعودی عرب کے اندر کنگ فہد یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچر کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی کا ایز اے پروفیسر کام کرتے ہیں. انہوں نے پیٹرولیم کے اندر پی ایچ ڈی کی ہے. عالم دین کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل نہیں ہے، پیٹرولیم کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا، وہ امریکہ سے، اور بیسیکلی وہ ہندوستان کے رہنے والے. مزید تعارف انشاءاللہ پھر کسی دن ہم ان کے حوالے سے کر لیں گے. انہوں نے تو کورس کو بنایا ہے، اس کا انعقاد کیا ہے، اور اس کو پھیلانے والے، جو آپ تک پہنچانے والے ہیں، جس ذریعے سے آپ تک خبر پہنچی ہے، جن سے ہم نے سیکھا ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس کا کہاں پہ بہترین کرنا ہے مجھے بتائیے. اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سبھی لوگ. بتا دیں بہت ہی مبارکباد کے مستحق اس لیے بس ٹھیک ہے چھوڑ رہا ہوں. حدیث پڑھی تھی قرآن بھائی نے تھوڑی دیر پہلے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک رویہ ہے ہمارے یہاں، غیر بیسیکلی وہ تو شہری میں کراچی کا ہی، میں کشمیر سے ہوں، لیکن اوورآل ہمارے ملک کا انداز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں نا، اس کو معلوماتی حد تک لیتے ہیں یا دوسروں کے لیے سوچتے اس ہیں. کو کھولیں. اب جب یہ کہا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور ابھی پہلے ایک دفعہ سکھائے. تو کیا اس کام کا ہم نے آغاز کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس سے مراد کوئی دوسرے بہترین نہیں ہوں گے ضرور، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ان بہترین لوگوں کی سب میں شامل ہو چکے ہیں. اور ایک معیار ہوتا ہے انسانوں کے، اور یہ معیار ہے اللہ رب العالمین کے. سیٹ کیجیے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگ ہیں، اور وہ ہیں کم ہیں، اس بات کا بھی اندازہ وہ کم ہیں، ان بہترین لوگوں میں آپ سبھی کا نام لکھا جا چکا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا. بس. اور دوسری حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو بچاتے ہیں. ذرا اس مقام کا احساس کر کے تو دیکھیے، محسوس کریں کہ اس وقت مجھے یقین کامل ہے، اس بات 1% بھی مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس وقت آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پروں کو بچایا. اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور اس میں میری بہنوں، میرا اور آپ کو کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین اس معاشرے سے، یہاں آپ جہاں سے اٹھ کے آئے ہیں، شاید وہاں ہمارے قرب و جوار میں یا آپ کے قرب و جوار میں آپ سے بہت زیادہ باصلاحیت لوگ بھی ہوئے ہوں گے، علمی لحاظ سے بھی ہوں گے اور عمل کے لحاظ سے بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑے مقام کی بات ہے. لیکن اس مقام پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اس مقام کو محسوس کریں. یہ مقام قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے ملا ہے، اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہاں پہ کام وضاحت ضروری ہے، ہم آغاز میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، آپ کو اس کورس میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ملے گی، یا بالکل ایک البتہ انداز نہ ملے گا. ہے سبھی وہی جو علماء کرام سے اس میں ہم نے سیکھا ہے، اور یہ عوام تک ہم نے پہنچانا ہے. کیونکہ آج اگر علم دین سیکھنا ہے، میں جس شخص نے اس کا آغاز کیا ہے نا، ان کی میں مثال دے دیتا ہوں. محترم محمود احمد صاحب، شاید آپ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے. AJK کے اندر یعنی کشمیر کے اندر ایک تعلیم کے اوپر ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے جس کا نام ریڈ فاؤنڈیشن ہے. پتہ نہیں آپ اسے واقع پہ یہ نہیں ہے. اب ریڈ فاؤنڈیشن کے اندر جو بچے پڑھتے تھے، ان کے لیے انہوں نے قرآنی تعلیم کے لیے کوشش کی کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے تو میں بچوں کو اسکول کے دوران دوں. تو پاکستان کے جو بڑے بڑے نمبر ادارے ہیں یا علماء کرام ہیں، ان سبھی کے پاس وہ گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بچوں کو مدرسے میں لانا پڑے گا، تو تب وہ قرآن کا علم سیکھ سکتے ہیں. اب ممکن تو نہیں ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے، تو یہاں اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو علماء کرام سے سیکھا گیا اور عوام تک پہنچانا ہے. یہ درمیان میں جو میری پوزیشن ہے، یعنی اس علم کو لے کے عوام تک پہنچانا ہے. کیونکہ عوام کے لیے آج مشکل ہے کہ جو ہمارے یہاں مروجہ سسٹم چلتا ہے ایجوکیشن کا، اس میں علم دین کے لیے اتنا وقت نکال سکے. ظاہر 4 سالہ کورسز ہیں، خواتین کے لیے 2 سال ہیں، جو بھی جس طرح سے ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ کار ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں شروع کرنے سے پہلے چند ایک سوالات ہیں میرے آپ سے. تو پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تک، ابھی تک جو آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے تقریباً کافی ٹائم ہو گئے، فرحان بھائی نے بھی کافی ٹائم لیا ہے، شروع کا تعارف آپ نے سیکھ لیا ہے. اس وقت تک آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ کیا توقعات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیا کریں گے اور آپ کی توقعات کیا ہے؟ بس آپ میں سے کچھ مجھے بتائیے.
جی جزاک اللہ. اور جی قرآن کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. جزاک اللہ. جی اور کوئی جی یہاں سے جو کچھ سیکھیں گے سر پہلے سے اپنے عمل میں لے کر آئیں گے اور پھر ہمارے عمل کے ذریعے جو لوگ سیکھیں ان کو سکھائیں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی یہاں پہ بیٹھ کر اس وقت ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنے لوگوں میں سے چن کے ہمیں یہاں لے کر آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، کچھ ہم سے کروانا چاہتا ہے. تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے یہاں پہ پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت دے اور اس کو ہم جو ہے جاری و ساری رکھیں. جی اور کوئی بات جی میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کھلے ذہن کے ساتھ اس قرآن کو اس طرح سے لیں کہ یہ آج کا چیلنج ہے. جی اسے 1400 سال پہلے کی نظر سے نہ دیکھیں. جو کچھ بھی آپ یہاں پہ ہمیں پڑھائیں گے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے سمے کے پڑھا ہوا ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آج کے اس طریقے سے جدید طریقے سے ہم لوگوں کو پڑھائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی طرف اٹریکٹ ہوں اور اس کے لیے فلسفیانہ سوچ بھی رکھیں اور امپلیمنٹیشن کے لیے اس کے بارے میں اپنے پورے ذہن سے سوچیں کہ ہم اس طرح لوگوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں ان الفاظوں کے ذریعے. اور جیسے بھی سمن کے ساتھ ہم نے یہ جو یہاں پروگرام ہوا تھا اس کے لیے ہم نے ایک ایسا ٹائٹل سوچا تھا اور انہوں نے بڑا اچھا ٹائٹل دیا تھا کہ لوگ آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے اور وہ اس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا حاضر کے ساتھ قرآن فہمی کورس یہ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے گرامر پڑھا دیں گے، سیرت پڑھا دیں گے، ترجمہ پڑھا دیں گے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے چیلنجز بھی پورے کرو. ابھی ایک اور صاحب سے میری بات ہوئی یاد بھی نہیں آتا مجھے کس سے بات ہوئی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ دو علوم ہے دینی اور دنیاوی، وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کا علم بھی دنیاوی علوم ہے، اخروی علوم تو نہیں. آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہمیں واپس سیکھنا. جب یہ قرآن ہے تو یہ دنیاوی علوم ہے، آپ کی دنیا نکھارنے کا علم ہے. اس کے اندر آخرت تو اسی سے نکلے گی، آخرت پہ ہی دنیا کی کھیتی. تو ہم نے بھی بائیفرکیشن کی ہے نا کہ جس کو آخرت سنوارنی ہے قرآن پڑھ لے، جس کو دنیا سنوارنی ہے وہ دنیا کی کتابیں پڑھ لے. تو ہمیں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن دنیاوی علوم میں سے ہے. اور جب آپ دنیا کا یہ علم سیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو بھی سمجھنی ہے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے میرا، ماشاء اللہ آپ سبھی لوگ شعور کی زندگی تقریباً گزار چکے ہوں گے، کچھ شاید 20 سال 15 18 30 35 یا اس سے بھی زیادہ کی ہوگی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کی زندگی ہماری کتنی رہ چکی ہے. اس وقت تک جو گزر چکی ہے تو حقیقت میں وہی ہے، باقی کتنی رہ گئی اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے. اور کرنا اس سے پہلے ہم نے کیا تھا اور کیا کر لیا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے پلاننگ تو آپ ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے یہ واللہ اعلم. آپ چلیے آپ میں سے چند بتائیے بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی سوری کون اچھے بہترین اعمال کرنے والے. جزاک اللہ. جی اور اللہ رب العالمین کی عبادت. جزاک اللہ. جی اور بتائیں گے پلیز زندگی کا اس وقت تک کی جو آپ نے زندگی گزاری ہے کیوں گزاری ہے، کس میں گزاری ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. جزاک اللہ. جی اور بتاتے جی پلیز. اللہ نے ہمیں قرآن میں مفہوم ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا. ہر عمل سے جو ہے ہمارے ابدیت جو ہے وہ ظاہر جی جزاک اللہ. جی بہترین جو ہے. جی اللہ کے دین کی سربلندی. جزاک اللہ. جی دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام چھوڑا ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور اس دنیا کو اس راستے پہ لانا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا. جزاک اللہ. اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا. جی اور بتاتے چاہیے پلیز. دیکھیے زندگی آپ تو کبھی تک کتنے گزار چکے ہیں تو اس میں کیا مقصد تھا؟ بس کیا صرف معاش تھا یا کچھ اور تھا؟ دیکھیے یہ بات میں شروع میں کہہ رہا ہوں لگے انشاءاللہ ایک سبق میں آ جائے گی. ایکم احسن عملا بہترین جواب ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بہترین جواب ہے.
اللہ کے پیغام کو آگے پھیلانا بہترین جواب ہے. لیکن یہ ساری چیزیں یہ سب چیزیں بات کی ہیں. اللہ رب العالمین نے ابھی انسان کی تخلیق نہیں کی تھی تو کیا فرمایا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض. اللہ نے ہمیں بطور نائب پیدا کیا ہے. اور اگر آپ صرف یہ سمجھتے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، عبادت سے مراد جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو فرشتوں نے جو بات کہی تھی وہ میرے خیال میں ان کا ویلڈ پوائنٹ تھا اس وقت کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. عبادت کے لیے تو فرشتے کیا کافی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ شاید ہم سے بہت بہترین انداز سے اللہ کی عبادت کرتے. اللہ رب العالمین کو مجھ سے اور آپ سے صرف اور صرف یہ عبادات جو آج ہم لیتے ہیں یہ مقصود ہے ہی نہیں ہمارا. دراصل اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا نائب بنانا ہے. اور نائب کا جسے آپ نے جواب دیا کام یہ ہوتا ہے جیسے مگر اللہ کے نائب ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کرنا ہے زمین کے اوپر، پہلے اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی گھر کی زندگی کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. اور جب آپ اللہ کے احکامات کو نافذ کر لیں گے اطاعت و فرمانبرداری بھی ہو جائے گی، وہ انفرادی ہے. نماز بھی ہو جائے گی، وہ انفرادی ہے. آپ کی تلاوت، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جب آپ اللہ کے احکامات کا نفاذ یا نافذ کرتے ہیں وہ کام دراصل اجتماعی. یہ تو بات یہاں تک معلوماتی. یہاں پہ رک کے آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے تو میری اس سے پہلی کی جتنی زندگی گزر چکی ہے میں نے اس کے لیے کتنی کوشش کیا ہے. تو سوال دہرائیے. ہر ایک اپنے سے پوچھے کہ میں نے آج تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے کتنی کوشش کی. اور احکامات تب تک بھی نافذ ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سبھی قرآن کریم کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ یا نافذ کرنا قرآن کریم کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن آپ سے چاہ کیا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ پھر اس احکام کو، اس حکم کو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ ہم نے معذرت کے ساتھ اپنے بڑوں کو، علماء کرام کو یا جو بھی جن کو بھی آپ کہہ سکتے ان کو دیکھ کے جو عبادات کرتے رہے نا ہمارے سامنے وہی دین ہے. حالانکہ یہ دین نہیں ہے. دین کا اصل ماخذ یا بنیاد وہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو ممکن نہیں. تو آتے ہیں یعنی کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر یہ کام ممکن. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یا دنیا میں بھیجا ہے، وہ قرآن کو سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو 1% بھی پاکستان پورے کی اگر میں مثال دوں تو مسلمان جو ہیں وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھنا تو بہت دور کی بات پہلے اگر میں پڑھنے کی کروں تو صرف 2% سے 3% لوگ قرآن کو درست پڑھنا جانتے ہیں. تو گویا کہ جو حقیقی مقصد تھا اسے ہم بالکل بھلا چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی کون سی چیز زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے الفاظ کو لیتے ہیں. اس کے الفاظ کو لیتے ہیں. حافظ مدنی مصحف یعنی وہ مصحف قرآن کے کسی بھی حصے کو مصحف کر دیں جو زیادہ تر حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقریباً زیادہ تر مدینہ کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی جو کل 15 لائنیں، کتنی لائنیں اس کی کل؟ جی ہمارے ہاں جو حفظ کیا جاتا ہے نا 16 لائن. ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. جو بچہ 16 لائنوں سے حفظ کرتے ہیں آپ اس کو 15 لائنیں والے دیں گے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ وہاں پر زیادہ تر یہ 15 لائنوں والا جو مصحف ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے کل 600 صفحات. کتنے صفحات ہیں؟ 600. لیکن آپ اگر آپ مصحف کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ ملیں گے. 600 سے زیادہ ملیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اگلی جو ہے نا ہر صفحے پر تقریباً 15 لائنیں ہیں. ہر صفحے پر کتنی لائنیں تقریباً؟ لیکن آپ اگر اگلے پاروں پہ جاتے ہیں نا آخری پاروں پہ تو ہر صفحے میں 15 لائنیں رہتی نہیں. جب ایک نئی سورت شروع ہوئی تو 2 لائنیں اس میں سے مائنس ہو گئی. تو یوں اس کو راؤنڈ کر کے تقریباً کیا ہے. کتنے صفحات ہیں؟ 600. اور ہر صفحہ میں تقریباً کتنے سطور ہیں؟ 15. اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. جی ہر لائن میں تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟ 9 الفاظ ہیں. اور اگر 9 کو آپ 15 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 135 بن جائیں گے نا. تو 130 کیوں کیا ہے اس کو؟ تقریباً اس کو راؤنڈ فگر کیا اوریج تقریباً. تو ایک صفحے پہ تقریباً کتنے الفاظ ہیں؟
130 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 130. جی. ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہیں؟ یہ حافظ مدنی مصحف کی بات ہوئی ہے، یعنی 15 لائنوں والے قرآن کریم کی. ایک صفحے پہ کتنے الفاظ ہیں؟ 130. تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا نا پورے قرآن کریم کے الفاظ کو جاننا یا ان کو سمجھنا. تو اگر آپ 600 کو 130 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تقریباً آپ کے 78,000 الفاظ ہیں. پورے قرآن کریم کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. کتنے الفاظ ہیں ذرا سارے بولیے پلیز. 78. آپ سبھی قرآن پڑھتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کی ایک آیت نہیں پوری کبھی یہ آیا ہے اور بھی تم کر دی وہ ایک آیت پتہ نہیں کتنی بار ریپیٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو بار بار ریپیٹ ہونا ہے اس کو آپ نکال دیں تو جو اصل الفاظ ہیں وہ صرف 17,000 کتنے ہیں؟ 17. اور یہی 17,000 بار بار ریپیٹ ہو کر قرآن کریم میں کتنے بار آئے ہیں؟ 78,000. تو گویا کہ اگر ہم 17,000 الفاظ سیکھ لیں تو اگر ہم 17,000 الفاظ سیکھ لیں تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں ہم نے 78,000 الفاظ سیکھ. جیسے ایک لفظ الحمد ہے کہ اعوذ، آغاز ہم اعوذ سے کریں گے. اعوذ تقریباً 7 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا. جیسے اگر آپ نے شروع میں اعوذ سیکھ لیا، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں. اب قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان، تو وہاں پر اعوذ کا ترجمہ دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو اگر 17,000 الفاظ. اب بہت ہی زیادہ آسان زبان ہے عربی، اس کو سمجھنا بھی، اس میں فصاحت بھی اسی انداز سے ہے. اگر آپ علم صرف کے مختصر قواعد سیکھ لیں، یہ جو بھی نام لیتے ہیں نا صرف کا، یہ بہت ذہن کے اندر بہت مشکل سے حوی سی چیز ہے. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور بہت ہی آسان طریقہ کار کے ساتھ انشاءاللہ اور بہت ہی دلچسپ انداز سے آپ دیکھیں گے اس کو. اور اس اگر وہ بھی آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے تقریباً صرف 4,500 الفاظ ہو جائیں. 4,500 الفاظ قرآن کریم کے اندر 78,000 بار ریپیٹ. تو گویا کہ ہم نے 17,000 بھی نہیں بلکہ صرف کتنے الفاظ سیکھنے؟ 4,500 الفاظ. اور جب آپ 4,500 الفاظ سیکھیں گے تو گویا کہ آپ نے 78,000 الفاظ سیکھیں. تو 4,500 الفاظ سیکھنا کتنا مشکل ہے ویسے آپ بتائیں؟ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، بالکل مشکل ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اور جو سب سے زیادہ مشکل جس کو ہم کہتے ہیں جو چیلنجنگ چیز ہے وہ یہ صرف ہی ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں جیسے وہ کیسے مشکل ہے. جیسے ایک لفظ ہے کھانا، فار ایگزامپل کھانا. اب یہ ایک لفظ ہے نا کھانا، اس سے بہت سارے الفاظ بنیں گے. جیسے اس نے کھانا کھایا، میں نے کھایا، آپ نے کھایا، ان سب نے کھایا، ان دو نے کھایا. اچھا وہ کھانا کھائیں گے، آپ کھانا کھاتے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں. اصل کام تو کھانا ہی ہے نا. اب اس میں آپ پہلے زمانوں کے اندر چلے جائیں گے، پھر افراد میں جائیں گے، میل کھا رہا ہے، فیمیل کھا رہا ہے، تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ ہے، فرسٹ ہے، یعنی بس یہی سارے ہیر پھیر ہیں اس کے اندر الفاظ. تو بہت ہی زیادہ آسان ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیکھ لیں گے. تو وہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ کیا ہے؟ 45. اور جو کہ کتنی بار ریپیٹ ہوتے ہیں؟ 78,000. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو اور ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مرضی. اب ہم ایک ایک لفظ کو سیکھیں گے اور شروع میں آپ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کے ساتھ لکھا ہوا کہ یہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہے. تو اعوذ، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. کیا مطلب اعوذ؟ اچھا ہم تقریباً جو اکثر پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی میں پناہ مانگ لیتا ہوں. مانگنے اور آنے میں کوئی خاص فرق نہیں. جیسے بھی دروازہ بند ہے اور کوئی شخص باہر دستک دے رہا ہے بات بات، تو کیا مراد ہے؟ اجازت مانگ رہے گا. تو جب تک آپ دروازہ کھولیں گے نہیں تو وہ اندر کلاس میں نہیں ہے. اور یہ ہے مانگنا. قرآن کیا ہے؟ کوئی دستک پڑھا نہیں، دیسی جا کے ڈائریکٹ دروازہ کھولا اور کلاس میں بیٹھ. تو ہم یہی تصور کریں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ میں اللہ سے پناہ مانگ نہیں رہا بلکہ میں نے خود کو بھا کر اللہ کی پناہ میں پیش کر دیا اور مجھے اس کی رحمت سے امید ہے وہ مجھے دھتکارے گا نہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ، اعوذ، اعوذ کے حوالے سے ہے ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، دیکھیے روڈس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں انجینئرز ہیں، جو بھی ورکرز ہیں، وہ پہلے سیفٹی کے انتظامات کرتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے بلڈنگز جتنی اونچی منزل پہ انسان جاتا ہے اس کے حفاظتی اقدامات بھی اسی درجے کے ہوتے ہیں. تو اب ہم قرآن کریم کو سیکھنا شروع کریں اور اس میں جو ہمارے لیے خطرہ ہے وہ اسی درجے کا بہت بڑا خطرہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ میں گویا کہ اللہ کی حفاظت. تو ہم آغاز میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں.
اور پھر اگلا کام کریں گے. دوسرا ہے باللہ. تو یہ عربی میں ایسی چیزیں آپ آگے محسوس کریں گے. ایک لفظ کے اندر 2 3 حروف اور الفاظ بھی ہوتے ہیں. اب جیسے کہ باللہ 2 ٹکڑوں سے ہے, اس کے ساتھ ٹکڑا یا حرف ملا ہوا بی, اللہ ہی کے ساتھ. تو بی کا مطلب ہے کی. یہاں پر جو استعمال ہے بی کا مطلب کیا ہے؟ سارے بولے بی کا مطلب کی. اور اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو باللہ اللہ کی, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, اعوذ باللہ. آپ سب بولیں گے, سارے بولیں گے اعوذ باللہ اللہ کی. من, تو من کا مطلب ہے سے. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اچھا, میں نے آغاز میں یہ بات کہی اور آپ تقریباً آپ نے اتفاق کیا کہ ہمارے لیے آج قرآن کریم سمجھنا واقعتاً کیا ہے مشکل ہے, اس لیے کہ ہمیں عربی لینگویج نہیں آتی. آپ نے ناظرہ قرآن کی ورکشاپ کر لی ہوگی, تقریباً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. بطور لینگویج بڑی زبان کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں, کہا جاتا ہے کہ اردو لشکری زبان ہے یا مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے. جو الفاظ سارے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک بہترین بات کہ اللہ رب العالمین کی ہماری بہت بڑی عنایت ہے کہ یہ سب سے آخر میں آنے والی زبان ہے, لیکن قرآن کریم کے سب سے قریب ترین کوئی زبان ہے تو وہ اردو ہے. قرآن کے قریب کوئی اور زبان اتنے قریب نہیں ہے جو اردو ہے. اب آپ اردو کے حروف تہذی کتنے ہیں تقریباً؟ نہیں, اردو کے 37 اور 36 ہیں. چلیے, اور عربی کی کتنے ہیں؟ 29. اور آپ حروف کی بات کریں گے تو یہ 28 بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ الف یا حمزہ ہوگا یا پھر الف. آپ ان سے عربی کا کوئی ایک حرف بتائیے الف سے یا تک عربی کا جو اردو میں نہ ہو, عربک میں نہ ہو, سوری عربک میں ہو اور اردو میں نہ ہو. کوئی ایک ہے؟ ان حروف کو لکھنے کی جو شیپ, جو شکل ہوتی ہے, وہ بھی ویسے ان کا نام وہ بھی وہی ہے. اور اس سے جو الفاظ بنتے ہیں, جیسے ایک لفظ ہے حمد. اب حمد کو عربی اور اردو میں مختلف پڑھا جاتا ہے, سوائے اس کے کہ ہم اس کے لیے آپ ایکسنٹ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر حرکات کہہ سکتے ہیں. اردو میں ہمیں حرکات کی ضرورت نہیں ہوتی طرح سے. مسجد, اذان, رب. ایک بات ہے لکھنے کی, اصل بات لکھنے کی نہیں ہے, اصل بات مفہوم کی ہے. مفہوم مختلف ہے کہ اذان کا اردو عربی میں, رب کا مختلف ہے, حمد کا مختلف ہے. قرآن کے سب سے زیادہ قریب ترین اگر کوئی زبان تو اردو ہے. اور جنہوں نے اس پہ ریسرچ کیا, دیکھیے ریسرچرز نے مختلف انداز سے ریسرچ کی ہے, ہر شخص نے قرآن کے اوپر محنت کی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ 80% قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ ویسے ہی اسی انداز سے اردو میں بھی بولے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں, مفہوماً بھی ویسے ہی ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنا مشکل ہے. جیسے یہ لفظ من ہے تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, جیسے من جانب. اب جانب کے ساتھ یہ من لگا ہوگا, ٹھیک ہے, تو جانب سے ہم کہتے ہیں من جانب, ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ من کس میں ہے, عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو من کا مطلب ہے سے, اور اس من کو باقی حروف کے ساتھ مل کر ہم سیکھنا, استعمال کرنا آگے سیکھیں گے. اس کو الشیطان, شیطان, شیطان کا مطلب بھی شیطان ہے, اور سارے شیطان اس سے مراد ہے. شیطان واحد ہے اور اس کی جمع ہے شیاطین. شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. اور تقریباً یہ لفظ شیطان اور شیاطین دونوں الفاظ 88 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اور اللہ رب العالمین کا اپنا انداز یا حکمت کہہ سکتے ہیں آپ, شیطان اور شیاطین بھی 88 مرتبہ ہے, اور ملک یا ملائکہ جو فرشتہ ہے وہ بھی الفاظ قرآن کریم کے اندر تقریباً 88 مرتبہ ہی استعمال ہے, ٹھیک ہے. اور الرجیم, الرجیم کا کیا مطلب ہے؟ جو مردود ہے, دھتکارا ہوا. اور ذرا تصور کیجئے, سوچئے کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں, وہ تو مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. تو رجیم کا مطلب کیا ہوا؟ مردود یعنی دھتکارا ہوا. یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے, پہلے ہم پوری آیت کو پڑھیں گے, پھر ہم اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے, پھر اس سے جو ہمارے لیے اسباب ہوں گے. میں ایک بات یہاں پہلے سبق میں واضح کر رہا ہوں, ہم یہاں پر ان عربی آیات کی یا قرآن کریم کی تشریح نہیں کریں. تشریح ہمارے لیے ہمارے پاس کی بات نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن ایک کام ضرور کریں گے, ان آیات سے ہماری ذات کے لیے جو پیغام ہے
عملی لحاظ سے اصل کام تو ہم نے اس کا عملی پہلو دیکھنا ہے نا. آپ نے پڑھا نا کہ قرآن کی آیات کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا ہے. تو ہمارے لیے اصل جو پوائنٹس ہوں گے اس سے اس سے جو ہے کہ اس سے میری زندگی سے کیا تعلق ہے. حالانکہ ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں گے, اب وہ تو معلوماتی لحاظ سے ہونے چاہیے نا, لیکن ہم نے ان سے دیکھنا ہے کہ اس سے ہمارے لیے ہم نے کیا سبق حاصل کیا. تو اب ہم مختصر اس میں سے اس بات دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. سب سے پہلی بات ہے شیطان کون ہے, ہمیں اس چیز کو جاننا ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا, بدترین, بدمعاش, خطرناک ترین دشمن ہے, اور اس نے اب تک کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کو بہکایا ہوگا. اور فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, اسے تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی جنت کے اندر اس کام سے نہیں روکا, اس کام سے وہ نہیں رکا, اس نے یہ کام وہاں پر بھی کیا. اور اس نے اللہ سے کہا بھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کے اوپر ہر طرف سے, یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے کیا کروں گا, حملے کروں گا, ان کو ورگلاؤں گا. اور ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن موجود ہے, وہ مسلسل ہمارے اوپر حملے کرتا ہے. ہم گھر میں ہوں, آفس میں ہوں, بازار میں ہوں, موبائل استعمال کرتے ہوں, دوستوں کے ساتھ ہوں, ہر وقت وہ اپنے اس کام سے ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے. کس کام سے؟ وسوسہ ڈالنے سے. اور یہ ایک ایسا دشمن ہے جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ اسے آپ مار سکتے ہیں, نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بس ایک ہی کام ہے, اس سے بچنے کے لیے ہم نے کرنا کیا پھر اس دشمن سے؟ بس ہم صرف اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے. شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور وہ دکھتا رہا. اچھا ایک سوال ہے میرا, میں نے اور آپ نے شیطان کا کیا بتایا؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب مثلا مجھے وہ وسوسے ڈال رہا ہے, آپ کو وسوسے ڈالتا ہے, کیوں؟ دشمنی میں ڈالتا ہے کیونکہ اس کو ہمارے ماں باپ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے, آپ نے اس کو کیا کیا, میں نے اس کو کیا کیا ہے؟ لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا نا کہ میں آپ کی قیامت تک آنے والی نسل کو جو ہے جن نے بگاڑا اس کو بھی میں مطلب وسوسے میں ڈالتا رہوں گا, بھٹکاتا رہوں گا. کیوں کر رہا ہے ایسا یہ جی؟ کیونکہ اس نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے, میں اس سے بہتر ہوں. یعنی انا خیر منہ ہوں, ایک جواب یہ آگے کہ میں اس سے بہتر ہوں. جی اور کوئی بات؟ اچھا دیکھیے یہ آپ آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جب تک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں پیدا کیا تھا, تب تک شیطان کہاں رہتا تھا؟ اس کے ساتھ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا. تو کیا خیال ہے کہ چھوٹا مقام ہے ایک جن فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا؟ یہ تو بہت بڑا مقام ہے نا, ایک جن کو بہت بڑا مقام حاصل تھا کہ وہ جن فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا. اور دوسری بات, اب قرآن پڑھتے ہوئے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا ہے کہ ما منعک, جو کا صیغہ یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو گویا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہو گیا. تو اس سے ہم یہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی اس مجلس میں بیٹھتا تھا جہاں اللہ براہ راست مخاطب ہوتے تھے. اور یہ تب تک تھا, اب تھا کب سے واللہ اعلم, لیکن تب تک تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. میں اس سے بہتر ہوں یا ابا واستکبر, جو کچھ بھی تھا یہ تب ہوا جب انسان آیا. انسان سے پہلے تو اس نے تکبر نہیں کیا نا, انسان کے آنے سے پہلے اس نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی. تو گویا کہ اس کی ان ساری چیزوں کی وجہ انسان ہے, اور اس کو جنت سے نکالا گیا, شیطان کو جنت سے نکالا گیا. اب وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی اس کی طرح کے ہو جائیں. اب یہ جو بات ہے میں اور آپ اس کی طرح کے ہو جائیں سے مراد کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں اور ہمیں بھی جنت سے نکالا جائے. وہ صرف اس کام کے لیے لگا ہو. اگر آپ صرف اسی بات کو سوچیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں, اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں, اپنی ذاتی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنے علاقے کی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہمارے گھروں میں یا ہمارے یہاں ہو رہی یا نہیں ہو رہی. اور اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی اور کتنی بڑی بدبختی والی بات ہوگی کہ ایک شخص کے دین کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, اور جس شخص کی صبح کا آغاز یا دن کا آغاز اس نماز کے بغیر ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی سے ہو رہا ہے, اس شخص کا دن کیسا ہے؟ اس گھر میں یا اس شخص میں برکتیں پر کیسے آئیں گی؟ اور جو شخص صبح کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جو صبح ہے وہ اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث و نفس اور سست ہوتا ہے.
اور ہم تو قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. دن میں ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. تو وہ تو گویا کہ بہت کامیاب ہے اپنے کام کے اندر, لیکن ہم نے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور پھر جنت میں جانا ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو جنت ہے ہمارے لیے, اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو خود بہت نافرمانی ہوتی جا رہی ہے. اور اللہ کی جو نافرمان لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جیسے جہنم ہے. اور وہ یہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح کے کام کریں, یعنی اللہ کی نافرمانی کریں اور ہم بھی جنت میں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم ایسے ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے اپنی حفاظت. اچھا, کوئی بھی برا کام ہے اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ وسوسہ ہے. جب وسوسہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کی نیت خراب ہوتی ہے, اور نیت خراب ہونے کے بعد پھر انسان وہ برا کام کرتا ہے. تو جب آپ کو لگے وسوسہ یا بری بات کہیں کوئی خیال آنا شروع ہو جائے تو اسی وقت اعوذ باللہ پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ اس برائی سے بچ جائیں. تو پہلا کام ہم نے اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے, اور وہ حفاظت ہم کس طرح سے کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کے حوالے سے 12 عادات سیکھیں گے. عادت کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری اس میں شامل جو آپ کا روٹین ہو, جو آپ کی معمول ہو, اس کو عادت کہتے ہیں نا. تو گویا کہ یہ جو 12 کام ہم پڑھیں گے یہ ہماری عادت بن جائیں گے, یعنی ہماری روٹین ہوگی یہ کام. اور اس میں سے پہلی چیز ہے اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں. تو پہلی عادت کیا ہوگی؟ سارے پڑھیں. پہلی عادت کیا ہوگی؟ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہیے گا. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں. تصور کے اندر اس چیز کو لائیے اور ایک احساس اپنے اندر پیدا کیے اللہ کی رحمت کا, اور ترجمہ کیجیے اعوذ. اب آپ عربی تو پڑھ چکے ہیں نا, اب عربی سے مراد ناظرہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے نا. چلیے ترجمہ کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان, شیطان سے, ٹھیک ہے, من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا, تھوڑا سا کچھ جگہوں پہ نظر آئے گا ہماری جو اردو بھی وہ کافی خراب ہے. یہ شیطان لفظ ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ لفظ اردو کا ہے ہی نہیں ہے, اور اس کا جو انداز ہے وہ عربی میں ہے, تو ظاہر ہے شیطان ہے, تو ہم اس کو شیطان پڑھتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا بھی سوچیے کہ تاکہ ہم اس کو بھی درست کریں ساتھ ساتھ. جی, پھر ترجمہ کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہمارا ترجمہ کیجیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی, اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں, اور مختصراً اس کا تعارف ہے کہ قرآن کریم کی پہلی مکمل صورت ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ نبی, ایک تو ہمارے پاس آج مصحف جس ترتیب سے, اس میں پہلی صورت کون سی ہے؟ سارے بولے, پہلی صورت کون سی ہے؟ البتہ جو دوسری بات ہے کہ نزول کے اعتبار سے پہلی مکمل جو صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ. پہلی وہی تو سورۃ الفاتحہ نہیں ہے, بلکہ وہ سورہ علق کی 5 آیات ہیں. پھر اسی طریقے سے سورہ مزمل, سورہ مدثر, یا اس طرح کی مختصر صورتوں چند آیات نازل ہوئی. البتہ جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور اس کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے کہیں کسی اور کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے, جہاں سے چاہیں پڑھ لیں, لیکن سورۃ الفاتحہ کو آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. یعنی آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اور اسے ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ ایسی صورت ہے اس کے بہت مختلف نام بھی قرآن کریم کے اندر رکھے گئے ہیں, جیسے شافیہ بھی کہا ہے, سبع من المثانی بھی کہا گیا ہے, ام الکتاب بھی کہتے ہیں, فاتحہ بھی کہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر تقریباً صورتیں ہیں, ان کا جو نام ہوتا ہے نا, جیسے سورۃ البقرہ, تو لفظ بقرہ اس صورت میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ سورہ کافرون موجود ہے نا, کافرون. اچھا, سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, سورۃ الفلق. لیکن چند ایک صورتیں ایسی جن کا نام, جیسے اس لفظ کا فاتحہ نام اس سے موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ مضمون کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آپ, اس کے اندر وہ چیز پائی جیسے سورۃ الاخلاص ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اب مزید اس کے مختصر تعارف کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو اس سے قرآن مجید کا کیا ہو رہا ہے, آغاز ہو رہا ہے, اور اس صورت کے اندر تقریباً جو آیات دعائیہ انداز ہیں, دعائیہ کلمات ہیں,
اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. اور یہ بات بھی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آغاز قرآن دباچہ قرآن ہے کہ آپ نے اس میں جو کچھ بھی اللہ سے مانگا ہے، جو کچھ آپ نے اس میں سورہ فاتحہ میں آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں پورا قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا. جو کچھ آپ کو چاہیے، آپ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں وہ سب اب آپ کو مل جائے گا. تو گویا کہ اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ کیا ہے، ضروری ہے. اور یہ صورت بندے اور رب کے درمیان ایک ملاقات ہے. ایک حدیث مبارکہ ہم اس کی مناسبت سے آگے پڑھ لیں گے. ایک بندے اور رب کے درمیان میں ایک مکالمہ یا ملاقات ہے، اور لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں. اب ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے. ضرور آپ اس بات سے شاید واقف ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، ہم نے بس اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اب ہم اسی طرح لفظی ترجمہ دیکھیں گے اور توڑ کے پڑھیں. جیسے بسمی، تو اب بی کو علیحدہ کریں گے اور اسم کو علیحدہ کریں گے، کیونکہ اسم ایک علیحدہ سے پورا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نام. اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام. اور بی کا مطلب ہے سے یا ساتھ. کیا مطلب بی کا؟ سے یا ساتھ. اور بی کا جو اپنا اصل معنی ہے وہ یہی ہے، سے یا ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. بی کا معنی کیا ہوا؟ آپ نے پیچھے ایک اور پڑھا اس کا معنی کی، اعوذ باللہ، تو وہاں پر کی پڑھا ہے. تو انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 5 یا 6 کے اندر یا 7 کے اندر ہم اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے سیکھ لیں گے کہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے، صرف عربی کی بات نہیں ہے، آپ اردو کے لے لیں، آپ انگلش کے لے لیں. آپ جب اس کو جب ایک لینگویج کو دوسرے میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں ان کا معنی ایک ہی نہیں ہوتا، وہ موقع اور محل کی مناسبت سے مختلف ہوتا ہے. اور وہ جو مختلف ہوتا ہے وہ جس زبان میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کی مناسبت سے ہوتا ہے. بس یہاں پر عربی کی مناسبت سے نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اس کا ترجمہ اردو کی مناسبت سے کریں گے. اسی کو اگر آپ انگلش میں لے کے چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ نے بی کا ترجمہ انگلش کی مناسبت سے کرنا ہے، اردو کی یا عربی کی مناسبت سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. تو بی کا مطلب ہے سے اور اسم کا مطلب ہے نام. اچھا، یہ اسم بھی کہتے ہیں نا، اسم الحسنی، آپ کے اسم مبارک کیا ہے. تو گویا کہ یہ بھی لفظ جو ہے نا عام ہے، اردو میں مستعمل ہے، کوئی بہت ہی نیا یہ مشکل نہیں ہے. تو بسم نام سے، اسم واحد ہے، اس کی جمع ہے اسماء. اسم کی جمع اور تقریباً 39 ٹائمز یہ دونوں الفاظ اسم اور اسماء واحد اور جمع قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اللہ ہی اللہ ہم پڑھ چکے ہیں. الرحمن، الرحمن کا معنی ہے جو پرجوش رحمت والا. یہ عربی زبان کی آپ فصاحت کہہ سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر الفاظ کے بولنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے یا اسٹائل کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ ہے نا رحمان، غضبان، جوعان، فرحان، عطشان، طوفان، ان سب میں بولنے کا انداز آپ دیکھتے ہیں ایک ہی ہے. طوفان الف اور اس کا حرف نون ہے، رحمان، غضبان، عطشان، ایک ہی نا بولنے کا انداز. تو جب بھی ان الفاظ اس انداز سے جتنے بھی الفاظ بولے جائیں گے ان کے اندر ایک چیز پائی جائے گی، ان میں شدت کا اظہار ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے. یہ آپ کے قریب زیادہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. سمندر میں اب دیکھیں ہر وقت لہر چلتی ہے، ہر وقت لہر چلتی ہے نا. اب اس لہر کو آپ طوفانی لہر تو نہیں کہتے. اس کو طوفانی کب کہتے ہیں؟ جب کسی لہر کے اندر جوش آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں طوفانی لہر ہے. یہ ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے لیکن ہر وقت چلنے والی ہوا کو کوئی طوفانی ہوا نہیں کہتے. لیکن جب کسی ہوا کے اندر جوش اور شدت آ جائے گی تو طوفانی ہوا. یہ ہے رحمان، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. نہیں رحمت ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ جوش. اور دوسرا پیٹرن ہے رحیم. اب اس میں بھی رحمت ہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. یہ جو یہ پیٹرن رحیم، کریم، عظیم، جمیل، حمید، مجید، یہ پیٹرن ہے بولنے کا. اس میں تسلسل کا اشارہ ہے. وہ جو بھی چیز ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی انقطاع یا رکنا اسے مراد نہیں، وہ تسلسل کے ساتھ وہ چیز ہے. تو جیسے جمیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق والا وہی ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے کیا کرے، اچھے اخلاق سے اچھے انداز سے بات کرے. اور جو شخص مثلا لکھا ہوا کہ جو پرسوں یا کل کچھ دن پہلے یا اکثر برے القابات سے بات کرتے ہیں، گالیاں اور برے الفاظ استعمال کریں، تو اس کو کوئی اچھے اخلاق والا نہیں کہتے. اچھے اخلاق والا وہی ہے کہ جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق سے بات کرے. تو وہی اس چیز کے اندر پائی جاتی ہے رحیم کا.
رحمت ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ تسلسل. رحمت میں کیا ہے؟ رحمان میں رحمت میں جوش ہے اور رحیم کے اندر رحمت میں کنٹینیوٹی ہے، یعنی کنٹینیولی مرسل، تسلسل کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ وہ رحم کرنے والا ہے. تو رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، برات کے رحمت کی موصولہ دار بارش ہو کے مسلسل ہو رہی ہو. اور یہ جو بات ہے رحیم، اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. یہ جو رحمت ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے، اور اس سے مراد مومنین سے مراد رحمت یہ اس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہے. اب ہم اس میں سے اپنے لیے مختصراً اسباق دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اللہ رحمان ہے یعنی پرجوش رحمت والا ہے، اور رحیم ہے تسلسل کے ساتھ کیا کہتے ہیں رحمت کرنے والا ہے. تو گویا کہ رحمت کی جوش کو آپ کس سے ضرب دیں گے؟ تسلسل کے ساتھ ضرب دیں گے. اور دوسری عادت ہوگی، پہلی عادت کیا تھا ذرا پہلے مجھے بتا دیں تعاون کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں. دوسری عادت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر یہ اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد ہے. یعنی وہ پرجوش اور تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا، وہ آپ کے ساتھ ہے. اور جب رحمان اور رحیم میرے ساتھ ہے تو میرا تو یقین کامل ہونا چاہیے نا کہ وہ کیوں نہیں میری مدد کرے گا. اور رحمان یا رحمت کسے کہتے ہیں آگے ہم پڑھ لیں گے، محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھیں. تو عادت نمبر 2 کہ ہر کام سے پہلے کیا پڑھیں؟ سارے بولیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ تم مسلسل ہمیشہ پڑھنا آپ کی عادت بنائیں، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اچھا بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ثنا کے اندر اس چیز کو سمجھیں گے کہ بسم اللہ پڑھنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. بدقسمتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حوالے سے آج ہمارا جو گمان ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے حساب رحمت والا ہے، اور وہ ہماری ہر قسم کا ایک تو جو ہماری ہر قسم کی ضرورت ہے اس کا محبت کے ساتھ خیال رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم سلامت دیا، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں زبان سب کچھ دیا ہے، ہمیں رشتہ دار دیے، والدین اولاد دی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہمیں عطا کیا ہے. اور پھر زمین پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام تر چیزوں کا انتظام کیا ہے. جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے رزق کے طور پہ بنایا ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اور یہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. عادت نمبر 3 اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان. بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارا اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، اور مثبت سوچ نہیں ہے. آپ میں سے تقریباً تو مائیں ہیں نا. مجھے ایک بات آپ بتائیے کہ آپ اپنے بچے کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ میرے بچے کے لیے بہتر نہیں ہے، اور پھر بھی آپ وہ فیصلہ کریں اپنے بچے کے لیے ایسا ہے؟ سوچیے کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے ایسا نہیں فیصلہ کر سکتی، ایسا نہیں سوچ سکتی کہ جس فیصلے میں جس کام کے اندر اس کے بچے کے لیے بہتری نہ ہو، تو وہ تو اس ماں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے. میں 70 اس لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے نا کہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف 70 گنا زیادہ نہیں پیار کرتا. وہ ایک حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے، میری ماں سے یا آپ کو آپ کی ماں سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. کہ اللہ رب العالمین ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے اس نے ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے. یہاں تک کہ ایک گھوڑا یا گدھا اپنے بچے کو بس جو پاؤں اٹھا کے گزرتا ہے وہ اس رحمت کے ایک حصے میں سے. قرۂ عرض کے اندر جتنے بھی انسانوں کی مائیں ہیں وہ جتنا بھی اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے نا، وہ اس رحمت کے ایک حصے میں سے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی بھی مائیں ہیں، ان سب کے دلوں میں اللہ نے اپنی اولاد کے لیے جو پیار رکھا ہے وہ اس ایک رحمت کے حصے میں سے ہے. انسانوں سے ہٹ کے باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو پیار کرتی ہیں وہ اس ایک رحمت کے حصے سے ہے. ذرا تصور کیجئے کہ جس کے پاس 99 حصے ہیں ان کا کیا عالم ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جس سے بچے کے لیے بہتری نہ ہو، میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرا اللہ میرے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے میرے لیے بہتری نہ ہو؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات دراصل یقین کی. مجھے یہ مثبت سوچ، میری سوچ اس حد تک ہونی چاہیے کہ یقین ہو جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے، تو اس میں بہتری ہے. اگر میرے لیے بہتری نہ ہوتی تو اللہ تو میرے لیے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا.
اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اور اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے آپ کو احساس محرومی کبھی بھی نہیں. آپ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہیں گے تو آپ کو زندگی میں سکون ملے گا, اور سکون سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے, سکون ملے گا, اور خوشی, کامیابی, صحت, اطمینان, بہترین تعلقات ہو جائیں گے. اور یہ جو ہے نا پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ, آج مغرب بھی آپ کو کامیابی کا ایک نسخہ دیتا ہے پازیٹیو تھنکنگ, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن صرف پازیٹیو تھنکنگ سے پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو مثبت سوچیے اور اس کے بارے میں, اللہ رب العالمین کے بارے میں. یہ آپ کی تیسری عادت ہے. تیسری عادت کیا ہے, ذرا سارے بولیے. اللہ کے بارے میں اچھا, پہلی دو عادات کی دہرا لیتے ہیں تاکہ ہم وہ یہیں پہ یاد ہو جائے ساتھ ساتھ. جی پہلی عادت کیا پڑھی ہے, اعوذ باللہ پڑھتے رہے. کیا ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھتے رہے. دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور تیسری اچھا گمان. جی جزاکم اللہ. ترجمہ کیجیے گا تصور, احساس اور دعا کے ساتھ. بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ہے اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. چلیے اب ہم لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں. الحمد, حمد کے دو معنی ہیں, ایک ہے تمام تعریفیں اور دوسرا ہے شکر. حمد تعریف اور شکر. جیسے ہم کہتے ہیں نا نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, اور کسی چیز سے آپ متاثر ہو, کسی کارنامے سے, کسی کام سے آپ شکر آپ تعریف کرتے ہیں. تو نعمت کے ملنے پہ کیا ادا کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں. الحمد تمام تعریفیں اور شکر. للہ, اس کو بھی توڑیں گے اللہ تعالیٰ کے, تو لی کا مطلب ہے لیے, اللہ ہی اللہ کے, تو للہ اللہ ہی کے. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے ہے. رب بھی رب ہے, پرورش کرنے والا ہے, پالنے والا ہے, مطلب ذرے ذرے کو, کروڑوں خلیوں کو, انسان کے جسم کے اندر پتہ نہیں اربوں کی تعداد میں خلیے, اور ہر ایک خلیت جو ہے اس کو اس کی ضروریات جو بھی ہے وہ چاہیے یا نہیں ہے, اور اللہ رب العالمین کس انداز سے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں العالمین تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا, اور ہر ایک مخلوق جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں, اور ان میں سے ہر ایک جنس, ہر ایک کی ہمابق تمام تر ضروریات کو پورا کرتا. رب پرورش کرنے والا, العالمین تمام جہان, عالم واحد ہے اس کی جمع عالمین, تمام جہان جیسے کہتے ہیں وہ تو عالم انسان, عالم حیوانات, عالم ملائکہ, عالم جنات, عالم ارواح, تو عالم جہان کو کہتے ہیں. اور تھوڑا سا خیال رکھیے گا, ایک ہوتا ہے نا عالم اور ایک عالم, لام کے نیچے زیر کے ساتھ اور لام پر زبر کے ساتھ. تو جو عالم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علم جاننے والا, اور عالم کا مطلب کیا ہے, جہان, عالم جہان. الحمدللہ رب العالمین, اس میں سے ہم مختصراً اسباق دیکھتے ہیں. پہلی بات ہے تعریف, تو دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے. مثلا اللہ آپ رحیم ہیں, آپ بہترین خالق ہیں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر اللہ رب العالمین نے جس پورا جہان بنایا ہے اس کی تخلیق کے اوپر غور کریں گے تو پھر آپ دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے نا, اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا کہ دیکھیے ذرا اس آسمان کو, اللہ تعالیٰ نے جس کو بغیر ستون کے قائم کیا, کھڑا کیا. یہ زمین جو بالکل پانی کے اوپر ہے اور چل رہی ہے, آپ ایک گلاس بھر کے پانی کا لے کے چلے, اس میں ایک قطرہ کسی چیز کا کوئی تنکا رکھ دیں, اور آپ تھوڑی سی اسپیڈ کے ساتھ چل کے دیکھیں وہ پانی کیسے ایسے ہل رہا ہوتا ہے, وہ قطرہ یوں ہو رہا ہوتا ہے ایسے ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے یہاں پہ تھمائی اس انداز سے زمین کو قائم کیا ہوا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا. یہ ہزاروں پتہ نہیں کروڑوں یا اربوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں کم از کم کہکشائیں تو ضرور موجود ہیں, اور وہ کس مقدار کی ہیں کہ اگر یہ جو ایک ہی کہکشان کے حوالے سے جو ریسرچ ہے, جو ڈاکٹرز بتائے جاتے ہیں یا سائنسداں جو بتاتے ہیں کہ اس کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک روشنی کے
1,00,000 سال کا سفر ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ تصور کیجئے ذرا، تو اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اوپر، کائنات کے اوپر غور کریں، اور پھر واقعتاً دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف نکلتی ہے۔ اور پھر ذرا اس بات پہ بھی تو تصور کیجئے کہ جو اللہ رب العالمین تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے ہیں، صرف اسی چیز کے اوپر آپ سمجھیں، صرف پرورش کے اوپر، یہ سمندر کے اندر اور سمندر سے باہر کس درجے کی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور کس کس انداز سے کہاں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ ہم انسان آج اسی رزق کے مارے میں پریشان ہیں، آج ہم اسی رزق کے مارے میں دھوکہ دیتے ہیں دوسروں کو، ہم جائز اور ناجائز کی کوئی، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اسی رزق کے معاملے میں، اور حالانکہ اس نے یہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی چوپائے، کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کس کے ذمہ نہ ہو۔ اور آج میں اور آپ اگر آپ دیکھیں نا، جائزہ لیں، گھروں کا جائزہ لیں، اسکولوں کے اندر آپ جائیں، ٹیچرس کو آپ دیکھیں کیوں پڑھ رہے ہیں، بڑے ہو کے میں نے یہ بننا ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں، سیلری کے لیے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور حالانکہ یہ ہمارے اس درجے کے سوچنے کا کام نہیں ہے، ہمارا جو اصل کام ہے وہ ہماری منزل میں ہم نے جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری بات ہے شکر، یہ تو کہنا تعریف کریں، شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور نعمتوں کو خوب یاد کریں، اور پھر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مثلا ایک تو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہمیں کھانے پینے کی تمام چیزیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو یہ ہاتھ عطا کیا ہے۔ ویسے آپ بازار میں جاتے ہوں گے، اور یہاں تو شاید زیادہ بھی ہوگا، آپ نے بازار میں جاتے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اس ہاتھ کی نعمت سے محروم ہیں، اور سوچئے کیا آپ نے اس وقت یا اس سے ہٹ کے بھی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا دل سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، تو کیا ہم نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اور اس طرح یوں ایک ایک نعمت پہ آپ سوچئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس نعمت کے اوپر شعور کے ساتھ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیں اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف نہیں ہوتے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے شکر گزار بنتے جائیں، جو نعمت جو میسر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، آپ کو زندگی میں سکون اور اطمینان انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اور یہ ہے عادت نمبر 4، الحمد میں بھی تعریف کے حوالے سے۔ الحمد کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک ہے تعریف اور دوسرا ہے شکر۔ تو پہلے تعریف کے حوالے سے خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف، یہ سائنس کا علم ضرور آپ، یہ حساب کا علم ضرور آپ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اوپر غور کریں، اور تاکہ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے۔ اور جتنا آپ اس کائنات کے اوپر غور کریں گے، اس علم حاصل کریں گے سائنس اور تاریخ کے حساب سے، تو آپ کو اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بہترین یہ تخلیق اور کس درجے کی تخلیق ہے کہ ہم اس کو اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتے۔ اور جو دوسری چیز ہے عادت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے اس پہ شکر ادا کریں۔ پہلی ہوگی حمد کے لحاظ سے، شکر کے تعریف کے لحاظ سے، اور دوسری کس کے لحاظ سے ہوگی؟ شکر کے لحاظ سے۔ تو کتنی عادات پڑھ لی ہیں؟ 5۔ پہلی کیا پڑھی ہے؟ دوبارہ دہرائیے، اعوذ باللہ پڑھتے رہیے۔ دوسری ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ اور عادت نمبر 4، اللہ کی تعریف نکلو۔ عادت نمبر 5، اس کا شکر ادا کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ ترجمہ کیجیے، الحمد، بولیے گا، سبھی بولیے گا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور میں یہ بات ضرور اس میں شامل کروں گا، جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھنے پڑتے ہیں تو کہنا الحمد للہ رب العالمین، شعوری طور پر، حقیقی طور پر اس میں آپ اللہ کا شکر کے جذبات کے ساتھ اس کو پڑھیں، بس ایسے زبانی رٹے رٹائے انداز میں اس کو شعوری طور پر آپ تمام تر جو اللہ کی آپ کے اوپر نعمتیں ہیں، آپ ان نعمتوں کو تصور میں لائیں
اور الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیے، تو پھر دیکھیے کیسا اطمینان ملے گا آپ کو نماز کرنے میں۔ اور الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہم ایک معنی کے حوالے سے تو پڑھ چکے ہیں، دوسرا مطلب ہے رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ دوسروں پر رحم کیجیے، جہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہیں، بالخصوص جو آپ کے ماتحت ہیں ان کا خصوصی خیال رکھنا۔ اصل پتہ وہیں پہ چلتا ہے کہ جہاں پر آپ کو فلی کنٹرول اور اختیار ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ اس پہ کتنا رحم کرتے ہیں اس کا اندازہ وہاں پہ جا کے آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، کیا اس کو بات کرتے ہوئے وہ مقام جس کو عزت کہتے ہیں وہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ماتحت ہوتے ہیں ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں، تو ترا اور اس طریقے سے تو نے یہ نہیں کیا، فلانی یا فلانی ہوا ہے، آپ کریں، یعنی یہ صرف تو کر اور آپ کریں، بات تو ایک ہی ہے نا، لیکن بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے ان کے۔ اس میں جو اپنائیت ہے، آپ یہ کام کر دینا اور تو نے یہ کام کرنا کیوں نہیں کیا، یا تو یہ کام کرو، بڑا فرق ہوگا۔ تو دوسروں کے اوپر اور بالخصوص جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے اوپر بھی آپ رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھیں۔ اور جب ہم دوسروں پہ یہاں پر رحم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی ہمارے اوپر رحم کریں گے، اور بالخصوص اس دن کہ جس دن ہمیں اس رحم کی صحیح طور پر ضرورت ہوگی، اور اس سے مراد محشر کا دن ہے۔ اور عادت نمبر 6 ہے دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں۔ 6 عادات ہم نے پڑھ لی ہیں الرحمن الرحیم تک، ایک دفعہ پھر دہرا دیتے ہیں۔ عادت نمبر 1 کیا پڑھی ہے؟ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، جو پھر دہرا یہ پہلی عادت۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ، پھر دہرا۔ عادت نمبر 2 عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ عادت نمبر 4 خوب علم حاصل کرے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ عادت نمبر 5 اس کا شکر ادا کرنا۔ اور عادت نمبر 6 جزاکم اللہ خیر۔ ترجمہ کیجیے گا تصور احساس دعا کے ساتھ۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم الرحمن الرحیم جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد بریک کرتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ سبق کا جو دوسرے سے قواعد یعنی گرامر کی طرف چلیں گے، تو اس وقت تک جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر بیچ میں جان خلا نہ چھوڑیں، آپ ہی ذرا بھی اچھا سوری چلو میں نے کہا بیچ میں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبق کے حصے میں یا گرامر کے پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم کلمے کی اقسام اور اس میں بالخصوص قسم کی پہچان کرنا سیکھیں گے۔ آغاز میں مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ کو یہ بالکل بنیادی باتیں لگیں گی، لیکن ظاہر ہے سارے کلاس میں یکساں لوگ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے معلومات ہوگی بھی، چلیے دوبارہ بھی ان کو آپ کر لیں، سیکھ لیں، اور شاید کوئی چیز ایسی ہے، کوئی انداز ایسا مل جائے کہ جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہو۔ باقی اگر ان کو چھوڑ کے ہم ڈائریکٹ آگے چلے جاتے ہیں تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم شروع سے بالکل بنیادی جو چیزیں ہیں ظاہر ہے۔ اور دوسری چیز جیسے فرحان بھائی نے آغاز میں بتایا کہ اس کورس کو ایک عام آدمی کو دے کے ڈیزائن کیا، جس نے بالکل کچھ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اس طرح سے، تو شروع میں تو چلے بنیادی چیزیں ہوں گی، لیکن آگے جا کے دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے آپ کو قرآن فہمی میں کتنی ہیلپ ہوگی۔ وہ جگہ پر جب ہم قرآن کریم کو یا سورۃ بقرہ کو شروع کریں گے وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو قواعد کی بات ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ یعنی وہ لفظ جس سے کچھ نہ کچھ
معنی ہوں. اور بامانہ الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے کھانا پینا، قلم، دعات، تخت پشپ لینے. اور جب بھی کسی زبان کے قواعد کو ترتیب دیا جاتا ہے، اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام جو بامانہ الفاظ ہیں ان کی گروہ بندی کی جاتی ہے. انگلش کے اندر میرے خیال میں یہ 8 ہیں، پارٹس آف اسپیچ جنہیں کہتے ہیں، لیکن اردو اور عربک کے اندر یہ 3 ہی ہیں: اسم، فعل، حرف. یہ 3 ہی ہیں. پہلا کیا ہے؟ بولیے. اسم، فعل، حرف. اب ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ لفظ یا کلمہ ہے جس میں کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی کی صفت ہو، کسی کا نام یا صفت ہو، یہ آ جاتے ہیں. پھر فعل وہ ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا پتہ چلتا ہے، اس میں اکثر زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اور حرف ایسا ہے کہ جو اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام. اور یہ یاد رکھ لیجیے، اپنا اس کا اکیلا معنی تو ہوتا ہے لیکن کچھ اسے وضاحت نہیں ہوتی. جیسے نا الہ کا معنی ہے طرف، تو طرف سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لے سکتے. لیکن جب تک یہ لگائیں گے نہیں فکرے میں، تو فکرے پورے کا معنی آپ نہیں سمجھ سکتے. جیسے ایک مثال یہاں دی ہے، ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا. اب یہاں پہ زید کو الہ کو نکال دیں اگر آپ حرف کو، تو ذهب زید المسجد، زید گیا مسجد، تو اس سے کچھ معنی واضح نہیں ہوتا ہے. تو جب تک یہ حروف لگائیں گے تو اس پورے فکرے کا معنی واضح ہوتا ہے. یعنی گویا کہ یہ حروف بھی اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، گو کہ خود اس درجے کی ان کے اندر کچھ اتنا مفہوم پایا نہیں جاتا ہے. آج ہم اسم کے حوالے سے پڑھیں. کچھ اسم کی پہچان ہے. یہ چیز آپ نے مقاصد میں پڑھ بھی لی ہے، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں. اس کے ذریعے سے ہم نے قرآن سیکھا. تو گویا کہ یہ جو ہم اسم کی پہچان کرنا سیکھ رہے ہیں، ان علامات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو وہاں پر دیکھیے، قرآن کریم مکمل قرآن کریم میں یا تو اسماء ہیں، افعال ہیں اور حروف. آپ نے اسماء کی پہچان سیکھ لی تو پھر آپ کے لیے وہاں پر اس میں سمجھنے میں مشکل نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا یہ اسم ہے. اور اس میں معنی، اسم کا معنی بدلتا نہیں ہے، وہ وہی ہوتا ہے. جیسے نام ہے کسی شخص کو تو وہی ہوتا ہے. البتہ جو چیز زیادہ سمجھنے والی ہوتی ہے وہ افعال کی طرف آ جائیں گے. وہ ہم جب وہاں پر جائیں گے تو سمجھیں گے. پہلی چیز تقریباً 85% جو اسماء ہیں وہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتی ہے، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، جو آپ پڑھ چکے. تو وہ کہ اسم کی ایک پہچان کیا ہوگی؟ لفظ کے آخری حرف پہ کیا ہوگا؟ سارے بولیں کیا ہوگا؟ لفظ کے آخری حرف پہ یہ آتا ہے. تنوین آتا ہی آخر میں، درمیان میں تو نہیں آ سکتا کسی لفظ میں. ایک علامت یہ ہوگی. اور اسے معنی میں کوئی فرق نہیں. جیسے مسلمون ہے، مسلمان ہے، مسلمین ہے، تو معنی مسلمان ہی ہو. اور کتاب، کتابن، کتابن، معنی کتاب ہی ہوگا. البتہ جب آپ اگلے اسٹیج میں چلے جاتے ہیں قرآن فہمی میں، آپ کو یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب تو کتاب ہی ہے، لیکن کتاب کی کنڈیشن کیا ہے؟ آیا وہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے، ایز اے آبجیکٹ آ رہا ہے، کس کے طور پہ آ رہا ہے؟ پھر وہ تھوڑا اور ایک اسٹیپ آگے والا کام ہو جائے گا. اس تک بھی انشاءاللہ ہم جانے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو سمجھ سکیں گے تاکہ صحیح طرح سے ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں گے. ایک تو ہوگی مثال کہ لفظ کے آخر پہ کیا آئے گا؟ جیسے کتاب کتاب، کوئی ایک. دوسرا ہے اس عام کو اگر آپ نے خاص بنانا ہے تو شروع میں حمزہ اور لام لگائیں، ال لگائیں. ٹھیک ہے، شروع میں کیا لگائیں گے؟ حمزہ اور لام. اور جیسے انگلش میں کہتے ہیں دا، اب آ کو کس سے بدل دیں گے؟ دا سے. اور دا کو بدلنے کے لیے عربک میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ شروع میں حمزہ اور لام لگا دینا. اکثر ہم اس کو کہتے ہیں الف لام، یا جو مدارس میں جس ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ الف ہے نہیں ہے. کیونکہ ہم خود یہ پڑھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو حمزہ بن جاتا ہے. تو پھر میں خیال اس کو حمزہ ہی بول دیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو حمزہ اور لام، لام ساکن بھی ہوگا اور بغیر حرکت کے بھی آئے گا، وہ بھی انشاءاللہ. بلکہ وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا حروف شمسی اور قمری، مجھے نہیں پتہ تجوید پڑھا یہ پڑھا ہے. دیکھیں چلیے ایک آسان سی تفریق ہے، ہر اسم کے شروع میں حمزہ اور لام نہیں لگتا. پہلی تو بات یہ بھی آپ یاد رکھ لیجیے. اور جن کے سامنے شروع میں لگتے ہیں ان کے بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، ایک کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے شمسی اور ایک کو کہا جاتا ہے قمری. اچھا، یہ شمسی اور قمری بھی کوئی اصطلاحات مشکل اس درجے کی نہیں ہے. دراصل یہ شمس اور قمر سے پہلے جو حمزہ اور لام لگتا ہے نا، وہ جو پڑھنے کا انداز ہے دراصل وہ ہوتا ہے. اس میں شمسی قمری کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے. جیسے دیکھیے والقمر یا القمر پڑھتے ہیں، القمر، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ قمر سے پہلے لام ساکن کو پڑھا ہے.
تو گویا کہ جن جن الفاظ کو پڑھتے ہوئے شروع میں حمزہ اور لام ساکن پڑھا جاتا ہے وہ اس القمر کی طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سوری وہ قمری ہو جائیں گے, بس وہ اس کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. ان کا شروع کا لام پڑھا جائے گا, لام کے اوپر ساکن کی علامت ہوگی, جزم کی علامت ہوگی. اب دیکھیں وہ شمس یا الشمس, اب الشمس میں لام ہے شروع میں لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا. اب بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا شروع میں لام تو ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا, شمس کے گروپ میں وہ شمس پر گروپ میں آ جائیں گے. جیسے الرحمن, الرحیم, الدنیا, یہ سارے وہ ہیں کہ جو شمس کے گروپ میں آ جائیں گے. بس فرق صرف اتنا ہے, ٹھیک ہے, کہ کچھ کے شروع میں لام پڑھا جاتا ہے ساکن, وہ قمر کے گروپ میں ہے, اور جن کے شروع کا لام نہیں پڑھا جاتا لکھا ہوا ہے وہ شمس کے گروپ میں. بس اور کچھ اس میں ایسا نہیں ہے. تو ال یعنی حمزہ اور لام شروع میں ہوگا تو وہ بھی اسم ہے, لیکن فرق کیا ہو جائے گا, وہ خاص ہے, پراپر نام. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ شروع میں ال اور آخر میں تنوین اکٹھے نہیں آئیں گے کبھی. یا تو آخر میں تنوین ہوگا کتاب, یا شروع میں ال ہوگا الکتاب. اور اسی کی مناسبت سے ہم جو روزانہ اکثر ملتے ہیں یا فون اٹھاتے ہیں, پہلے ہم سلام کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو یہ آپ جتنے بھی الفاظ ادا کر لیں ان کا معنی آپ پر سلامتی ہونی ہے. آپ کی ایک روٹین تو ضرور ہو سکے گی لیکن اس کا معنی سلامتی نہیں ہے. آپ یا تو کہیں گے السلام علیکم یا سلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, السلام علیکم یا سلام علیکم. اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا معنی آپ پر سلامتی ہونی ہے. ادا کرتے ہیں آپ کی روٹین ضرور ہو جائے گی, آپ کی زبان سے الفاظ تو ادا ہو جائیں گے لیکن آپ پر سلامتی کی دعا والا معنی ان میں نہیں پایا جائے گا. سلام علیکم, شروع میں حمزہ میں نے نہیں بولا نا, حمزہ اور لام, تو میں نے میم پہ تنوین لگا, سلام علیکم. اور سلام میں علیکم میں بھی سین کو ساکن نہیں, حرکت کے ساتھ ہم بولے السلام علیکم, ساکن بولتے ہیں سین, تو یہ ساکن نہیں ہے. سلام علیکم یا السلام علیکم, جیسے کتاب یا الکتاب, یہ تو نہیں ہوتا ابک, تو نہیں ہوتا, یا تو ابک ہوگا یا تو دبک. تو یہ ہو گیا عام سے خاص. عام کیسے ہوگا, آخر میں کیا ہوگا, اور جب خاص کر دیں گے اور آخر سے تنوین کو ختم کر دیں گے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گرامر کی اصطلاح میں تنوین کو گرا دیں گے یا ختم کر دیں گے. اب عام سے خاص اسم بنانے کی مشق کرتے ہیں. تو میں عام کو بولتا جاؤں گا, آپ نے اسے خاص بنانا ہے. تو مسلمون سے خاص اسم, ماشاء اللہ, مؤمنون سے ماشاء اللہ, اور صالحون سے. اب یہاں پر فرق دیکھ لیں شمسی اور قمری میں, ان دونوں میں آپ نے لام ساکن پڑھا لیکن اس میں آپ نے نہیں پڑھا. تو گویا کہ یہ دونوں قمر کے گروپ سے ہیں اور یہ کون سے ہیں, بس کچھ اور نئی بات اس میں نہیں ہوتی ہے. اور اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے, یہ جو اس کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا, حرف ہوتا ہے, پہلا حرف, اس پہ شد ہوتی ہے. اور قمر والے میں شد نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے لام ساکن ہوتا ہے. یہ فرق ہے. جی سوال ہے, اچھا سمجھنا ہے کوئی بات تو آپ مجھ سے رو کے پوچھ لیجیے, یہ تو مسئلہ نہیں ہے مطلب سوال کرنے میں, کیونکہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کافر ان سے کیا خاص کریں گے, الکافر. مشرک سے, منافق سے, عابد سے, ساجد سے. تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جس بھی لفظ کے شروع میں حمزہ اور لام ہے وہ کیا ہے, واحد ہے یا جمع ہے, وہ پر جمع کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. اب اس اسم کی واحد سے جمع بنانے کا ہم ایک طریقہ سیکھ رہے ہیں, اور یہ جو ابھی ہم طریقہ سیکھ رہے ہیں یہ مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے نہیں, وہ ہم آگے سیکھیں گے. اگر لفظ کے آخر میں, ظاہر ہم نے پڑھا ہے کہ دو زبر, دو زیر, دو پیش, تینوں حرکات کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اگر لفظ کے آخر میں دو پیش ہے تو اس کی جمع آپ واو نون سے بنائیں گے. مسلم پورے کا پورا رہے گا, آخر میں واو نون کا اضافہ کریں گے, تو مسلمون کی جمع کیا بنے گی, اب اس میں آپ نے خیال رکھنا کہ اس نون کی حرکت کو نہیں دیکھ رہے, یہ ہمیشہ زبر ہی رہے گی. یہاں پر اصل میں ہم نے حرکت سے پہچانا اور یہاں پہ ہم حروف سے پہچانا. یہ واو نون ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پیش کو ظاہر کر رہا ہے. یہاں پر واو نون کس کو ظاہر کر رہا ہے, پیش کو ظاہر کر رہا ہے. اور اگر لفظ کے آخر میں دو زبر یا دو زیر ہوگی تو اس کی جمع یا نون سے پڑھیں. تو مسلمون کی جمع ہوگی مسلمون, اور مسلمن کی جمع بھی مسلمین, اور مسلمین کی جمع بھی مسلم. یہ ہے اسم میں مذکر کی واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کار. کس کو سمجھ نہیں آیا, دوبارہ دہرا دوں میں. چلیے, جیسے کوئی بھی لفظ مسلم ہے فار ایگزامپل, آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو دو طریقوں سے بنائیں گے, یا تو بنائیں گے واو نون سے یا بنائیں گے یا نون سے.
تو واو نون سے تب بنیں گے جب آپ اس کے آخری حرف کے اوپر دیکھیں گے اگر دو پیش ہے یا سنگل پیش ہے تو آپ نے اس کی جمع کس کے ساتھ بنا دینی ہے؟ واو نون کے ساتھ. تو مسلمون سے کیا بنے گا؟ مسلمون. مؤمنون سے صالحون سے کافرون سے. اب اسی طریقے سے اگر اس کے آخر میں دو پیش نہیں ہے تو ذرا زبر یا زیر ہوگی, اس کی جمع پر آپ نے بنانی ہے مسلمین یا نون کے ساتھ. تو دیکھیں نا مؤمنون بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے, مؤمنین بھی استعمال ہوا ہے, کافرون بھی ہوا ہے, کافرین بھی ہوا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کافرون تب ہوا ہے کہ اس کا آخری حرف میں کیا تھا؟ را کے اوپر پیش تھا, اور کافرین اس لیے ہوا ہے کہ را کے اوپر یا تو زبر تھی یا تو زیر تھی, تو اس کی جمع یا نون کے ساتھ بن گئی. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو مزید اس میں سمجھ آ جائے گی. اچھا میں اس آخری حرف کی حرکت کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ اگر میں مسلمون پڑھوں گا تو آپ جمع سے واو نون سے بنائیں گے نا, تو میں حرکت نہیں پڑھوں گا, آپ نے دونوں کو بولنا ہے, ٹھیک ہے؟ مسلم کی جمع سارے بولیے, پھر بولیے مسلم کی جمع, مؤمن کی جمع. اچھا ہم اکثر اس کو مومنین پڑھتے ہیں, یہ مومنین نہیں ہے, مومنین غلط ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی ہم اس کو مومن پڑھتے ہیں, وہ بڑا مومن آدمی ہے. مومن میں واو مدہ ہے مومن, اور یہ اصل میں واو نہیں ہے, یہ حمزہ ہے, جھٹکے سے پڑھ. اور واو کو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے, حمزہ ساکنہ کو. یہ ہے مؤمن, مومن نہیں ہے. تو ہم اس سے ساتھ ساتھ اپنے اردو کو بھی اندازہ لگاتے جائیں کہ ہم نے اپنی اردو کو بھی کس انداز سے اس کا کیا حال بنایا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں نا ایک عام الفاظ میں بیڑا غرق کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو پھر پڑھیے ذرا مؤمن سے, صالح سے, اس کو بھی ہا پڑھیں گے تو تب ٹھیک رہے گا. صالحون پڑھیں گے تو معنی کچھ اور ہوگا, ٹھیک ہے؟ صالحین صالحون. جی پڑھیے. کافر سے, مشرک سے, منافق, ساجد, عابد, زاہد. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن, اصل بات ہے ہم اس کو جوڑیں گے قرآن سیکھنے کے لیے, آپ کو یہ رول زبانی یاد ہو جائیں, لیکن جب آپ قرآن پڑھیں تو وہاں سمجھ آئے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ نے جب قرآن آج پڑھیں گے تو جس لفظ کے آخر میں آپ کو یا نون یا واو نون نظر آئے تو وہ ہمیں دو چیزیں بتائے گا. پہلا بتائے گا کہ وہ اسم ہے, دوسری بتائے گا کہ وہ جمع ہے, اور تیسری بات وہ مذکر ہے. جیسے آج آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تو ایک لفظ عالم اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. اور یہ عالمین جمع ہے, ٹھیک ہے؟ اور آگے چلتے ہیں. اسم سے مذکر سے مؤنث کو بنانا, اسم مذکر سے مؤنث, یہ تیسری چیز ہے. پہلی چیز آپ نے پڑھی ہے لفظ کے آخر میں دو پیش تنوین, دوسری پڑھی ہے شروع میں ال, تیسرا پڑھا ہے کہ اس کی جمع بنانے کا طریقہ کار. اب ہم پڑھیں گے مذکر سے مؤنث کو بنانے کا. کوئی بھی لفظ مذکر جیسے مسلم ہے تو اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کریں گے تو وہ مؤنث بن جائے گی. گول تا کا اضافہ کریں بس. جیسے مسلم سے مسلمہ. اچھا اس کو آپ مسلماتن پڑھیں تو زیادہ آسان آپ کو سمجھ سکیں گے, ورنہ مسلمہ آخر میں ہاں پڑھنا پڑے گا. مسلم سے کیسے بنے گا؟ مؤمن سے, اچھا یہ نہ نہیں کریں گے, مؤمنات نہ کریں گے تو وہ جمع بن جائے گی, اس کو بھی ہم پڑھیں گے. صالح سے, کافر سے, مشرک سے, عابد سے, ناصر سے, زاہد سے. تو وہ کہ جس بھی لفظ کے آخر میں گول تا ہے سوائے چند کے, سوائے چند کے جو کہ ہم آگے جا کے سیکھ لیں گے, وہ مؤنث ہے اور واحد. اب اس کی جمع بناتے ہیں تو یہ جو ہم نے گول تا لگایا تھا نا اضافی مؤنث بنانے کے لیے, اس گول تا کو ہٹا کر اس کی جگہ پر الف اور لمبی تے کا اضافہ. تو مسلمتن سے بنے گی جمع مسلمات. کیسے بنے گی ذرا پڑھیے. مسلمتن سے مؤمنتن سے, صالحتن سے, کافراتن سے, مشرکتن سے. اب پھر پڑھتے ہیں, میں مذکر پڑھوں گا, آپ نے واحد مؤنث اور جمع کو پڑھنا ہے. تو مسلم سے کیسے بنے گی واحد مؤنث, جمع مؤمن, صالح, کافر, مشرک. سمجھ میں آگے ہے, مشکل تو نہیں ہے یہ. جزاک اللہ خیر. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. جی سوال ہے.
सवाल के ऊपर पेश है तो हम सवाल पढ़े तो मामूल का इजाफा करेंगे तो दोनों के मतलब और सवाल ही नहीं ना देखिए दोनों का माना है जैसे ना स्वालिहीन या स्वालिहून या मुशरिकून मुशरिकीन, दोनों का माना मुशरिक ही है। लेकिन जो फ़िक्रे में जो कंडीशन, जैसे मैं पहले बताया कि जो कंडीशन हो जाती है फ़िक्रे के अंदर, उससे फ़र्क हो जाएगा, माना एक ही है। मुशरिकून का माना भी सारे मुशरिक हैं और मुशरिकीन का भी माना क्या है, मुशरिक ही हैं, और वो जमा की नस्ल। ठीक है जी, हाँ, इसके आखिर में 2 पेश है। जी ठीक है जी। और के सवाल सबक के हवाले से आज के सबक में हमने, मैं आखिर में दोबारा याद कर देता हूँ, पहले हमने कोर्स के मकासद को पढ़ा है, उसके बाद कोर्स का तारुफ किया है मुख्तसर, और फिर कुरान करीम को हमने सीखने के लिए किस तरीक़ेकार को अपनाया। उसके साथ हमने तअव्वुज़ और सूरतुल फातिहा की पहली 3 आयत को पढ़ा है। ग्रामर के अंदर हमने पहले तो हम सूरतुल फातिहा और तअव्वुज़ का जो मुख्तसर अगर मैं मफ़हूम या उसका याद कर सकूँ, तअव्वुज़ के अंदर हमने अल्लाह ताला की पनाह में जाना और शैतान के हमलों से बचना, और उसके साथ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के हवाले से पढ़ा है। उसके हवाले से हमने 2 आदात पढ़ी, एक है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अच्छा गुमान किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की तख्लीक के ऊपर गौर करें और उस पर अल्लाह की तारीफ़ करें, और एहसानात को, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करते हैं, उस पर उसका शुक्र अदा करें। और इस शुक्र को अक्सर हम नोट करते हैं जब नमाज के बाद भी हम सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और वहाँ पे ऐसे हम गिनती पूरी कर देते हैं, 30 दफ़ा मैंने पूरा करना है। इस्लाम के अंदर या इबादत के अंदर ये गिनतियाँ पूरी करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। दरअसल इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तभी आप ये कलिमात पढ़ते हैं। तो जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें नमाज के बाद, तो एक एक अपनी नियामत को जहन में रखें। अल्लाह आपने मुझे आंखें दी हैं, मेरी सही सलामत आंखें, मैं इस नियामत पे आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपने मुझे अल्लाह ज़बान दी है, मैं इस ज़बान पर आपका शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह आपने मेरे हाथ दिए हैं, मेरे पाँव हैं, मेरा निज़ाम पूरा का जो पूरा निज़ाम है। इसके साथ साथ अल्लाह जो आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, मेरे लिबास की सूरत में, मेरे खाने की सूरत में, ये हमारी ख्वाहिशात है, एक तो ज़रूरियात हमारे से ज़रूरियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिशात भी पूरा फरमा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। फिर इसी के साथ तारीफ़, अल्लाह की तख्लीक को देखिए और उस पर तारीफ़ के जज्बात को पढ़ें। आगे इंशाल्लाह हम तस्बीह जो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, जब उसको पढ़ेंगे उस वक्त उसके बारे में भी इंशाल्लाह उसकी मुनासबत से क्या चीज़ें हम जहन में ला सकते हैं। फिर जो तकबीर अल्लाह अकबर कहते हैं, उसकी मुनासबत से फिर हमने क्या जहन में रखना है। इन इबादात को या जो चीज़ें पढ़ें उसको शौरी तौर पर करें, सिर्फ ज़बान से पढ़ने का कोई ख़ास फ़ायदा उस दर्जा से नहीं है। तो इसके साथ ग्रामर के अंदर हमने कलिमे की अक़साम, यानी वो इस्म, फ़ेल और हर्फ, और उसमें से इस्म की पहचान के हवाले से पढ़ा है। आखिर में हम इस हदीस के साथ और इस दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखे और सिखाए। तो गोया कि कुरान के सीखने और सिखाने वाले दुनिया के बेहतरीन लोगों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बेहतरीन सिलसिले में महज अपने करम से शामिल होने की तौफीक दी। आइए सबसे पहले इस इंतखाब पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, और शौरी तौर पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये इरादा और ये नीयत और ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक अता करें। जब तक मेरी ज़िंदगी है, और मेरी ज़िंदगी का मकसद और विजन यही होना चाहिए कि मैं कुरान करीम को सीखूँ, सिखाऊँ, और फिर इसकी रोशनी में मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारूँ। दरअसल जो कि इसका हकीकी मकसद है। तो दुआ जो इख्तिताम पे फराहम करवाएंगे, तो अभी मैं अगला जो मज़ीद जो टाइम रहता है उनका ये मैं फराहम भी करूँगा। मज़ीद कोई सबक के वजह से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ समझने में मुश्किल हो। देखिए, हर इंसान के पढ़ाने का अपना अपना अंदाज़ होता है, ठीक है, और समझने वालों का या पढ़ने वालों का भी हर एक का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत या मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे बताइएगा, ताकि देखिए ये सब काम हो इसलिए रहे कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें और सीख सकें। और अगर नहीं सीख सके तो हमने उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करनी है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं ताकि उस अंदाज से पढ़ाऊँ कि आप में से हर एक इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है।